صبح 8 بجے آیا ہے اور 3 بجے تم نے کہہ دیا کہ نہیں جی پیشی دے دو. خیر حضور کی بارگاہ میں جو سلطنت وہاں سے مارز وجود میں آئی ہے وہاں کا کورٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. جہاں پہ قاضی کے دروازے کے اوپر دربان نہیں بٹھائے جاتے اور جو فاروق اعظم نے گورنر کے لیے قوانین بنائے تھے خاص طور پہ 5 شرطیں تھیں. آپ توجہ ہے آپ ناراض ہو گئے تو میں بس کر دیتا ہوں. سبحان اللہ ذرا اچھے انداز سے کہیے. 5 شرطیں فاروق اعظم نے رکھی ہر قاضی کے لیے. پہلی شرط قاضی کے لیے جناب اعلیٰ کہ آپ باریک لباس یعنی مہنگا لباس نہیں پہنو گے تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے ادنا کپڑوں میں آئے تو جناب وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے بات کیسے کروں گا. دوسری شرط یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ عربی گھوڑا یعنی مہنگی سواری نہیں رکھو. تیسری شرط یہ ہے کہ دروازے پہ دربان اور سنتری نہیں رکھو گے جو جناب اعلیٰ بار بار سوالیوں کو روک لے. چوتھی شرط یہ ہے کہ چھنا ہوا آٹا یعنی مہنگی روٹی نہیں کھاؤ گے. اونچی بولی. اور آخری شرط کہ اپنا دروازہ بند نہیں کرو. کیسی شرط ہے آپ بتائیے. آج پاکستان میں یہ شرط لاگو ہو جائے امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اتنی سی بات ہے. حضرت ابی بن کعب کے کورٹ میں مقدمہ آیا. کیسا خوبصورت کورٹ ہے جہاں پہ نہ کورٹ فیس ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے. بندہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے میرا مقدمہ ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو صدارتی استثناء حاصل ہے فلاں کو جناب وزارت عظمیٰ کی وجہ سے استثناء حاصل ہے. بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبے کا وہ لفظ یاد کیجئے. آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے طاقتور ترین بندہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے. اگر وہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے جب تک میں کسی غریب کا حق اس سے لے کے نہ دوں اس وقت تک اس کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تم میں کمزور ترین بندہ جس کا کسی نے حق مارا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین بندہ ہے جب تک میں کسی ظالم سے اس کو حق لے کے نہ دے دوں. اونچی بولیے. یہ ہے ریاست مدینہ. اونچی بولیے سبحان اللہ. اتھے بھون چاؤں کے جڑا غصہ چڑھدا مولوی تے مولویوں کو پکڑ کے اندر بھیج مولویوں کو جناب دہشت گرد قرار دے. سبحان اللہ. یہ کل کی بات ہے. ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو اس وقت جناب بلے والے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں. جب ان کے دور میں آ کے ہم کہنے کے لیے آئے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے ختم نبوت کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں. میں نے کہا چاہے پچھلوں نے ہمیں دہشت گرد کہا یا آپ نے اس سے فرق نہیں پڑتا. بات اتنی سی ہے اللہ کرے جب بروز حشر آواز پڑے تو ہم اس صف میں کھڑے ہوں کم آخری کونے میں صحیح کھڑے ہوں جہاں پہ کہا جائے کہ مولا حسین کریم کو ماننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں. جہاں پہ حسینیت کے جناب اعلیٰ رستے پہ چلنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں. حسین کریم کے نانا جان کی عزت کے لیے گردنیں دینے کا جذبہ رکھنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں. وہاں پہ آخری صف میں آخری بندے کے طور پہ بھی آپ کو مجھے جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے بات بن جائے گی. آئیے جناب کورٹ میں مقدمہ آتا ہے. کہتے ہیں جناب اعلیٰ مقدمہ لکھیے. کہتے ہیں کس کے خلاف؟ کہا جی امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرے مکان کی لوکیشن چینج کی ہے انہوں نے میرا پرنالہ جناب اعلیٰ بدل دیا ہے. حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے. آپ بھی یہ نہیں کہتے اتنی بڑی سلطنت ہے 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں ایک پرنالے کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح کس نام پہ بلا کے کس کام پہ جناب اعلیٰ میرے خلاف جناب اعلیٰ آپ اقدام کر رہے ہیں. تو آپ نے جناب اعلیٰ وہاں پہ صفائی پیش کی. آپ نے فرمایا سنیے فلاں فلاں نمازی کو بلائیے. نمازی آ گیا. آپ نے فرمایا انہوں نے شکایت کی ان کے پرنالے سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے اس لیے اس کی جگہ بدلی گئی. حضرت عباس کو قاضی صاحب کہتے ہیں اب کچھ آپ نے سوال کرنا ہو تو حکم کیجئے. انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے نمازیوں کو شکایت ہوئی میرے پرنالے سے لیکن یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا میں گھر کا مالک تھا میری کیا رائے ہے. اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے. ہو سکتا ہے نمازیوں سے اور عمر سے بھی زیادہ شان والی شخصیت نہیں ہے خود پرنالہ لگایا.
وہ پوچھتے ہیں اچھا بتائیے کس نے لگایا؟ تو آپ نے دو گواہ بلایا، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت انس بن مالک کو بلایا۔ کہتے ہیں جناب ان سے پوچھئے۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ پرنالہ کیسے لگا، وہ دونوں نے جناب اعلیٰ رو کے گواہی دیا، یہ پرنالہ رسول اللہ نے بنوایا تھا، ایک ترخان سے بنایا تھا۔ جب وہ ترخان اس کو بنا کے لایا تو رسول اللہ نے گارا بنوایا، مٹی کا گارا جب تیار ہو گیا تو رسول اللہ یہاں پہ بیٹھے اس پرنالے کے نیچے والی جگہ پہ بیٹھے، اور حضور نے اپنے چاچا کو آواز دیا، میرے چاچا آؤ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب یہ پرنالہ حضرت عباس لگا رہے تھے تو وہ کیچڑ کے ذرے، وہ مٹی کے ذرے جناب اعلیٰ دیوار اور اس پرنالے کو لگ گیا، وہاں سے گر کے رسول اللہ کی مبارک زلفوں پہ بھی گر رہے تھے، حضور کے سر اقدس پہ بھی کچھ ذرے گر رہے تھے۔ جب اتنی بات حضرت عمر نے سنیا تو جناب اعلیٰ جواب نہیں دیا، اس کے بدلے یہ نہیں کہا کہ جناب میرا یہاں پہ قصور نہیں ہے، بلکہ آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا قاضی صاحب بس بات ختم ہو گئی، عمر کا جرم ثابت ہو گیا ہے، جس چیز کو حضور اپنے ہاتھوں سے لگایا، عمر کون ہوتا ہے اس کو اکھاڑنے والا؟ عمر کی کیا جرت ہے اسے اکھاڑے جسے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا؟ آپ سزا سنائیے، سزا دی جائے مجھے تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگی ہوئی چیز کو اکھاڑنے والے کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے سزا دی، سزا یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑا ہے ویسے دوبارہ پہلی جگہ پہ لگوا دیجئے۔ جب یہ جناب فیصلہ ہو چکا، آپ نے کہا تھوڑی سی میری رعایت کر دو، عمر کو تھوڑی سی رعایت دے دیجئے۔ تو کہنے لگے کیا چاہیے؟ کیا بس اتنی رعایت دے دو کہ جناب میں گارا بھی بنوا دیتا ہوں، جہاں پہ جناب اعلیٰ یہ لگایا ادھر سے اکھاڑ کے مرمت بھی کر دیتا ہوں، بس اتنی رعایت دے دو کہ انہیں بتاؤ، مجھے بتائیں حضور کہاں بیٹھے تھے اور کیسے بیٹھے تھے؟ جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے عمر وہاں بیٹھنا چاہتا ہے۔ بس یہ جس طرح حضور کے کندھے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا تھا، آج عمر کے کاندھوں پہ ایک بار ویسے کھڑا ہو جائے اور ویسے پرنالہ لگائے، اور سرکار کی مبارک زلفوں پہ کچھ ذرے مٹی کے ویسے بوسے دینے کے لیے اڑ کے آ گئے، یہ میرے بالوں پہ مٹی کا بک بھر کے ڈال دے تاکہ یہ سنت بھی رہ نہ جائے۔ جب جناب اعلیٰ یہ بات ہوئی، پرنالہ لگ گیا اپنی جگہ پہ، مکان اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ حضرت عمر نے پھر معذرت کیا تو حضرت جناب عباس رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کس لیے آپ دیدائیں؟ حضرت عباس نے کہا پوچھو گے نہیں میں نے تیرے خلاف مقدمہ کیوں کیا؟ کہا مجرم کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میرے خلاف مدعی نے مقدمہ کیوں کیا، میرا قصور تھا، آپ کا حق بنتا تھا، آپ نے جو استعمال کیا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں نہیں آج میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہی عمر ہے نا جو 5 اونٹ چراتا تھا اور اس سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج کئی لاکھ مربع میل کا حاکم بنا، آج عمر کو اپنی انا زیادہ پیاری ہے یا حضور کی ادا زیادہ پیاری ہے؟ بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نے تو لوگوں کی باتوں کا بھی جناب اعلیٰ سوچا نہیں کہ اتنے بڑے حاکم کو میں نے جناب اعلیٰ اس کا فیصلہ واپس کروا دیا، تو نے تو دل میں کوئی بات بھی نہیں رکھی۔ وارث شاہ بولا ہے حضرت عمر نے جناب عشق مصطفیٰ میں لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کر کے جو عمل کیا، آپ کو اور مجھے سبق دے دیا کہ جگر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پائے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئیے پیشاں
ہٹیے نا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اتنی سی بات ہم یہ چاہتے ہیں حاکم وقت کے سامنے جب قرآن و حدیث پیش کیا جائے پھر وہ یہ نہ کہے کہ ہم مجبوری ہے ہماری ہم جناب FATF کے پابند ہیں ہم جناب اعلیٰ ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے بلکہ وہ FATF والوں کو کہے وہ چیز تو دیکھی جا سکتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن جب بات رسول اللہ کے دین کی آ جائے حکومت تو چھوٹی چیز ہے ہماری گردنیں بھی رسول اللہ کے لیے حاضر ہم صرف اتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے ہم کہتے ہیں یہی جو آئے ہیں یہی حضور کے دین کا نفاذ کر دیں ہم ان کے پیچھے چل پڑیں آپ ہمیں نہ لائیں ہم کون سے کہتے ہیں کہ ہمیں تخت پہ لائیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا دین تخت پہ لائیں یہ کیا بات باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی تصویر کا کارٹون بنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب پہ تو بدلے میں انہوں نے ایک ہی رات میں بک سٹال سے کتابیں غائب کرا دی ہیں دیکھیں جی جناب آرمی چیف کا کارٹون بنا ہے اپنا کارٹون بنا ہے اتنا درد ہوا ہے اور رسول اللہ کے خاکے بنے جائے فرانس میں جب حضور کی گستاخی ہوئی تو پھر درد نہیں ہوا لاکھوں کروڑوں کمر باجوے لاکھوں کروڑوں عاصم سلیم باجوے لاکھوں کروڑوں عمران خان نواز شریف زرداری لاکھوں کروڑوں میرے جیسے مولوی لاکھوں کروڑوں پیر فقیر صوفی اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کا بلال ایک بار گزر گیا کیسی بات ہے اپنا زندہ باد زندہ باد ممتاز حسین قادری تاجدار ختم نبوت ہم کہتے ہیں جیسے آپ اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہیں رسول اللہ کے معاملے میں بھی ایسے حساس ہیں حضور کی عزت و ناموس کے متعلق بھی ایسے حساس ہیں خان صاحب بڑے بھڑکتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو درد ہوتی ہے سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بیویوں کے خلاف کوئی بات کرے جب حضور کی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیسی بات ہے اوپر سے آپ دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کی تو ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو آج بھی ان سے تبدیلی کی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ یاد رکھنا وقت گزر جائے گا ان سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے جو کہتے تھے ہم نے جانا ہی نہیں ہے تم تو کہتے ہو کہ جناب اگلے 5 سال اس سے اگلے 5 سال بھی یہی ہے اس سے بڑے بڑے آئے تھے پرویز مشرف جیسے ضیاء جیسے جب وہ نہیں رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو زوال نہیں ہے بلکہ یہ میں جرنیلوں کی مثال بھی چھوٹی دی ہے وائسرائے آیا انگریز آیا جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف غروب ہوتا تھا تو اگلی طرف سے جب طلوع ہوتا تھا کہیں دن چڑھتا تھا تو یہ سارا ایریا برطانیہ کے زیر تسلط ہوتا تھا وہ نہیں رہے تو ان کی کیا اوقات تھی ہلاکو چنگیز اور وہ منگولے نہیں رہے تو ان کی کیا ویلیو ہے بس اتنی سی بات ہے رہنا صدا رسول اللہ کے دین میں میرے آقا نے فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ وہ دین ہے کہ لیل و ہا کا نہار ہا جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں یہ واضح چیزیں موجود ہیں آپ حضور کے دین کی طرف آئیں تاکہ پاکستان میں تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک وہ قانون چلے کہ جس کے اندر غریب اور امیر کا فرق نہ بیان کیا جائے جب حضور کا دین آئے گا پھر موٹر وے کے اوپر کسی بیٹی کی آبرو پامال نہیں ہوگی پھر بہاولپور کی طاہرہ جس کے ساتھ ایک وڈیرے نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے تھانہ خرید لیا چوکی خرید لی چوکی سے تھانے تھانے سے چوکی وہاں سے کوٹ اور کوئی اس کا پرچہ دینے کو تیار نہیں تھا تو یہ کہہ کے اس نے زہر پی لیا کہ ابا کل سے سر جھکا کے نہیں چلو گے سر اٹھا کے چلو گے تیری بیٹی نہیں رہے گی ہم کہتے ہیں کہ پھر کوئی طاہرہ زہر نہ پیے یہ تب ہوگا جب پاکستان میں رسول اللہ کا دین آئے
ہم کہتے ہیں کہ گواہ کے سر پہ قرآن دینے سے پہلے کہ تو جو گواہی دے گا سچ سچ دے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، اس سے پہلے جج کے سر پہ قرآن دیا جائے کہ تو کہے کہ جو فیصلہ کروں گا قرآن و سنت کے مطابق کرے. آپ نے فیصلہ، پھر ہم دیکھتے ہیں بچتا کون ہے. یہاں پہ قانون ہی مختلف ہے. یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پہ فیض آباد میں 7 لوگوں کو جناب 79 لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پہ جناب بلدیہ میں 250 لوگوں کو جلانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا. اور دہشت گرد کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کے نعرے لگائے اور بابا جی پہ پھولوں کی پتیاں پھینک دی تو آپ دہشت گرد ہیں. جہاں دہشت گردی کی تعریف حضور کا نعرہ لگانا ہو تو ہم وہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جتنا جبر کرتے جائیں گے اس نعرے کی گونج اتنی بڑھتی جائے گی. تاجدار ختم نبوت. یہاں پہ زیادہ میں کمنٹ نہیں کرتا پھر کوئی غصہ کر جائے. وارث شاہ کی زبان میں ایک ترجمہ کرتے ہیں بات ختم کرتے ہیں. اونچی سبحان اللہ. بابا اونچی بولی سبحان اللہ. کہتے ہیں جناب غازی ظہیر کے والد صاحب کو کہنا اب گھر خالی کر کے کہیں اور چلیں. کیوں بھائی؟ توڑے پیو در آج یہاں پہ ایک بندہ غازی ظہیر کے ساتھ نہیں کھڑا. یہاں پہ ہر بندہ رسول اللہ کا غلام غازی ظہیر کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہمارے گھر حاضر جی ان کے، ہماری حویلیاں، ہمارے جناب اعلیٰ رقبے ان کے لیے حاضر جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کیا. یہ کیا بات ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا. اور یہ جو فیصلے دے رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ زیادہ چلنے والا نہیں. بابا فرماتا ہے تیرے صدی دار پھریا مک گئی دنیا تو میرے میاں دیا مپیات موور منگنا. او رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے خونڈی رن دا پتر دلیر بنیا. گلہ کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدنا دا. او نیوی پاکے لنگ دے شیر میاں. آج میں وارث شاہ دے ضلع وچ ہاتھ جوڑ کے سید دے گیا کھا سیدہ تیرا قلعہ لبیک آلیا دھو چھوڑے آیا. ہن محمد عربی دے شیر گردن جھکا کے نہیں چل رہے، سر اٹھا کے اپنے آقا دا نعرہ لا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت. اچھا بھئی گزارش چھوٹی عمل کرو گے. اتھوں ہی اندازہ ہو جانا ہے کہ تو انہوں میری گاللہ کنہ اثر پہ ہے. اللہ تعالیٰ تو انہوں اجر دے اور دوما جہانا چھ نبی علیہ السلام دے وفادارہ میں تو انہوں میں نو شمار کرے. گالے ہے کہ میرے تو بعد ایک نعت شریفی ہے اور ایک بیان بھی ہے.